عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور معوذات پڑھتے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا تو اس کے علاج کے لیے فرشتوں نے جبرائیل امین نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج بتلایا۔ آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان صورتوں کو پڑھا اور جہاں جادو تھا اس کو جا کے نکالا تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جادو سے بچاؤ کے لیے اور روحانی علاج کے لیے جب بھی تکلیف ہوتی تو رات کو سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور بعض روایات میں آیت الکرسی بھی ہے، ان کو پڑھتے تین بار اور ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور سر سے اگلے جسم اور پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے اس کو پھیر لیتے تھے۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ انسان اس کو کرے تو روحانی طور پر جادو کا اثر ہو، کسی کی نظر لگ گئی ہو، کوئی اور بیماریاں ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، دائمی بار بار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے تو میں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کرتی، پھر اپنا ہاتھ جسم پہ پھیرتے تھے۔ تو انسان بیمار ہو تو بیمار نہ بھی ہو تو برکت کے لیے یہ عمل کرے، تو رات کو انسان صورتیں پڑھ کر دم کرے۔ اور ایک حدیث میں موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو بستر پر آئے اور قرآن مجید کی کوئی بھی ایک سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو سوائے موت کے ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب مرضی پھر وہ اٹھے، یعنی جب تک وہ سویا رہتا ہے وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے وہ مقرر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ دو آیتیں مختصر ہیں، انسان یاد کرے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں موجود ہے، پہلے گزر چکی ہے، کہ جو بندہ رات کو یہ دو آیتیں پڑھتا ہے تو پوری رات کی عبادت کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں کہ پوری رات کی عبادت کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح تسبیح فاطمی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت کے لیے غلام مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر عمل بتلایا کہ خادم کو چھوڑو بلکہ رات کو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جو بندہ رات کو کرتا ہے تو دین اور دنیا کے سارے معاملات اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اب عورتوں نے گھروں میں کام کرنا ہوتا ہے، بعض گھروں میں افراد زیادہ ہوتے ہیں، سب کے لیے کھانا پکانا، سب کے کپڑے دھونا، تو یہ ایک ان کے لیے بہت محنت والا عمل ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی بھر کے لاتی، پھر آج کل تو آٹا ملتا ہے، اس دور میں دانوں کو گھر میں بیٹھ کر چکی پیستی، تو روزانہ آٹا پیسنا، پھر اس کو گوننا بنانا، جسم پہ نشانات پڑ چکے تھے، اکیلی تھی، سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم دینے کے بجائے یہ عمل بتلایا کہ یہ عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ تو بالکل 3 منٹ کا عمل ہے، انسان 3 منٹ میں 100 بار 1-1.5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، لیکن چلو 3 منٹ لگا دو، میاں بیوی دونوں پڑھ لیں، بچوں کو بھی انسان ساتھ لگا دے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بستر پر آئے اور 3 بار پڑھے تو سمندر کی جاگ کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، اور پوری دنیا جب سے دنیا بنی قیامت تک جتنے دن ہیں اتنا بھی اس کے گناہ ہو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، انسان 3 بار پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے، انسان بستر پر آئے تو پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا عمل تھا، سورۃ الملک پڑھتے تھے۔ سورۃ الملک جو دائمی پڑھتا ہے حدیث میں موجود ہے کہ یہ عذاب قبر سے حفاظت فرماتی ہے۔
جو بندہ مغرب کے بعد رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے وہ عذاب قبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح الف لام میم سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت بھی پڑھتے تھے، سورۃ الواقعہ پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بچیاں تھیں، تو لوگوں نے کہا بچیوں کا کسی کو کہہ دو، آپ تو دنیا سے جانے لگے ہو، یا حاکم وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ ان سے کہہ دو وظیفہ لگا دیں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنی بچیوں کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، ایسی نوبت نہیں آتی کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، اللہ خود اس کے لیے بندوبست فرماتا ہے۔ تو کیسے صحابہ کو یقین تھا کہ بچیوں کے لیے کمانے والا کوئی نہیں اور کوئی ذریعہ بن سکتا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیتے یا کسی مالدار لوگوں کو کہہ جاتے کہ بھائی میرے بعد بچیوں کا دھیان رکھنا۔ فرمایا نہیں، فرمایا وہ اللہ ہے، وہ خود ہی ان کا دھیان رکھے گا۔ ایسے وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا، تعلیم دی، اس پر یقین رکھ کے عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ شام کے کچھ معمولات تھے، اور بھی احادیث میں دعائیں موجود ہیں۔ تو انسان شام کے چلو سارے معمولات نہیں کر سکتا، تو چند معمولات انسان یاد کر کے روزانہ وہ عادت بنائے۔ تمام دعائیں نہیں پڑھ سکتا تو 2-4 تو انسان پڑھا کرے، کچھ انسان یاد کر لے۔ سونے کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، وہ تو یاد ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ تھوڑے سے معمولات جن کی وجہ سے اللہ اجر عطا فرماتا ہے، روزانہ یہ بھی انسان کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔